چونکہ مسٹر بینٹ کا کوئی بیٹا نہ تھا، لہٰذا ان کی جائیداد کا وارث ان کا ایک رشتہ دار مسٹر کولنز تھا۔ اس کی سرپرست ایک انتہائی امیر عورت لیڈی کیتھرین ڈی بورگ تھی، جو کہ ڈارسی کی بھی رشتہ دار تھی۔ مسٹر کولنز کم تعلیم یافتہ اور حوض باختہ ہونے کے باوجود اپنی عمارت کی وجہ سے بے حد مغرور تھا۔ جب اسے علم ہوا کہ جین کی شادی عنقریب ہونے والی ہے تو اس نے اپنی شادی کی خواہش الزبتھ سے ظاہر کی۔ مسز بینٹ اس کی خواہش پر بے حد خوش تھی۔ وہ الزبتھ سے ملا اور کہنا شروع کیا، مائی ڈیئر الزبتھ، آپ جان ہی چکی ہوں گی کہ میں نے آپ کی والدہ سے کیوں اجازت مانگی ہے کہ میں اکیلے میں آپ سے بات کروں۔ آپ یہ بھی جانتی ہوں گی کہ آپ شروع سے ہی میری توجہ کا مرکز ہیں۔ اس گھر میں قدم رکھتے ہی میں نے آپ کو اپنا جیون ساتھی چن لیا تھا، مگر پہلے یہ بتانا زیادہ نامناسب ہوگا کہ میں اپنے یہاں آنے کا مقصد اور شادی کی خواہش کی وجوہات بیان کروں۔ نمبر 1 کہ ہر امیر آدمی کو چاہیے کہ فیملی لائف کی بہترین مثال قائم کرے۔ دوسرے یہ کہ شادی سے میری زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی، اور تیسری یہ کہ مسز کیتھرین ڈی بورگ نے مجھے شادی کا مشورہ دیا ہے۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ کے والد کے دنیا سے گزر جانے کے بعد ان کی تمام جائیداد کا کوئی بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے میرے پاس آئے گی، تو اگر میں ان کی کسی بیٹی سے شادی کروں گا تو ان کا نقصان کم سے کم ہوگا۔ اور ہاں، یہ بالکل نہ سوچنا کہ تم امیر نہیں، میرے خیال میں تمہاری جائیداد بہت ہی کم ہے، چنانچہ اچھے جہیز کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسرے، اتنی بہت سی بیٹیوں کے ہوتے ہوئے یہ ممکن ہی نہیں ہے، مگر اس بارے میں کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت ہی نہیں۔ میں اس بارے میں تمہیں کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ الزبتھ، جو شروع میں مسٹر کولنز کے اس طرح بات کرنے کے انداز پر ہنس رہی تھی اور اسے مذاق خیال کر رہی تھی، اب سنجیدگی سے کہنے لگی، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے شادی کے قابل خیال کیا، مگر میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ مسٹر کولنز یہ بات تسلیم کرنے کو تیار ہی نہ تھا کہ اسے شادی سے انکار بھی کیا جا سکتا ہے، مگر الزبتھ نے بالآخر اسے یقین دلا ہی دیا کہ یہ شادی ممکن نہیں ہے۔ جب اس شیخی بگاڑنے والے امیر زادے کی شادی کی خواہش کو الزبتھ نے فوری طور پر ٹھکرا دیا تو اس نے الزبتھ کی سہیلی شارلٹ لوکس سے شادی کی خواہش ظاہر کی، جس کو شارلٹ نے قبول کر لیا۔ الزبتھ کو یہ بات بے حد ناگوار گزری۔ مسٹر کولنز کے ساتھ مسٹر بینٹ کی دو بیٹیاں کٹی اور لیڈیا اکثر سیر کے لیے جاتی۔ ان کی ملاقات میریٹن میں مسٹر وکم نامی خوبصورت آفیسر سے ہوئی اور سب لوگوں نے اسے بے حد پسند کیا۔ وکم نے اپنے ساتھ ڈارسی کی طرف سے کی گئی زیادتیوں کا کھل کر اظہار کیا اور اس کا لانگ بورن میں آنا روز کا معمول بن گیا۔ مس بنگلے نے جین کو خط لکھا کہ چند ضروری مصروفیات کی وجہ سے وہ سب لوگ لندن جا رہے ہیں اور ان کا جلد واپسی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ایک دوسرے خط میں اس نے یہ بھی لکھ دیا کہ اگلی سردیاں وہ لندن میں ہی گزارنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ بات جین اور الزبتھ کے لیے پریشانی کا باعث تھی۔ مسز بینٹ کے بھائی مسٹر گارڈینر اپنی بیوی کے ساتھ کرسمس منانے لانگ بورن آئے۔ ان کی بیوی مسز گارڈینر تمام لڑکیوں، خاص طور پر جین اور الزبتھ کی ہر دل عزیز تھی۔ دعوتوں کا اہتمام روزانہ کیا جاتا اور وکم ہر دعوت میں بلایا جاتا۔ الزبتھ کی توجہ جب مسز گارڈینر نے وکم کی طرف دیکھی تو اسے آہستگی سے کہا کہ وکم سے شادی کوئی اچھا فیصلہ نہ ہوگا اور الزبتھ وکم کو آگے بڑھنے کا زیادہ حوصلہ نہ دے۔ الزبتھ نے ہنس کر اپنی آنٹی کو اس بات کا یقین دلایا کہ آئندہ ایسا ہی ہوگا۔ مسٹر اور مسز گارڈینر کی لندن سے واپسی پر جین بھی ان کے ساتھ سیر کرنے چلی گئی۔ مسٹر کولنز اور شارلٹ لوکس کی شادی ہو گئی اور شارلٹ نے الزبتھ کو اپنے گھر لندن میں آنے کی بہت زیادہ دعوت دی۔ الزبتھ کو علم ہوا کہ وکم مس کنگ سے شادی کا خواہش مند ہے،
جسے ورثے میں 10,000 پاؤنڈ کی رقم ملی ہے۔ یہ خبر الزبتھ کے لیے زیادہ پریشان کننا تھی اور اس بارے میں اس نے اپنی آنٹی مسز گارڈنر کو خط لکھ کر اطلاع دی۔ چند ماہ بعد الزبتھ اپنی سہیلی شارلٹ لوکس سے ملنے اس کے والد سر ولیم لوکس کے ساتھ ہنس فورڈ لندن گئی۔ شارلٹ اور جین سے ملنے کی خوشی، اپنے والدہ اور بہنوں سے چند دن دور رہنے اور تبدیلی کا سکون، مگر باپ سے جدا ہونے کا دکھ۔ جاتے ہوئے دیگر لوگوں کے ساتھ وکم سے بھی ملاقات ہوئی، مگر بہت دوستانہ انداز میں۔ لندن میں وہ مسٹر کولنس اور شارلٹ کے ساتھ لیڈی کیتھرین ڈی بور کے عالی شان گھر روزنگز گئی، جہاں اس کی ملاقات لیڈی کیتھرین ڈی بور کی بیٹی مس ڈی بور جورجیانا سے ہوئی، جو کہ کمزور اور بیمار لگتی تھی۔ وہ ڈارسی کی کزن تھی اور اس کی ماں کی خواہش تھی کہ چونکہ وہ دونوں امیر خاندان ہیں لہٰذا ان کی شادی ضرور ہونی چاہیے۔ وہاں پر ڈارسی کا کزن کرنل فٹزولیم ایک دن الزبتھ کو بتانے لگا کہ مسٹر ڈارسی نے اسے بتایا کہ اس کا دوست ایک غلط جگہ شادی کرنے کا سوچ رہا تھا، تو اس نے اپنے دوست کو یہ بیوقوفانہ حرکت کرنے سے بچایا۔ اگرچہ اس نے کسی کا نام تو نہیں لیا، مگر میں سمجھ گیا کہ چونکہ وہ سردیوں میں ایک ساتھ تھے اس لیے یہ دوست ضرور مسٹر بنگلی ہی ہوگا۔ اگر یہ بات لڑکی کا خاندان سنے گا تو کتنا برا محسوس کرے گا۔ الزبتھ کے پوچھنے پر اس نے مزید بتایا کہ لڑکی اور اس کے خاندان میں چند بہت بڑے اعتراضات تھے، جس کی وجہ سے ڈارسی نے اپنے دوست کو شادی سے منع کیا۔ یہ سن کر اگرچہ الزبتھ نے گفتگو کا رخ موڑ دیا، مگر اس کا دل غصے میں جل رہا تھا۔ مس بنگلی کو قصوروار سمجھتی رہی، مگر یہ ڈارسی کا کام تھا۔ اسی دوران ڈارسی بھی وہاں آ گیا۔ اس کی ملاقات الزبتھ سے ہوتی رہی اور ایک دن اس نے الزبتھ کو شادی کے لیے کہہ دیا۔ میں نے اس بات کو جتنی کوشش کر سکتا ہوں کی کہ آپ سے محبت نہ کروں، مگر آپ کی محبت کے سامنے میں نے اپنے آپ کو بے بس محسوس کیا۔ اس کے کہنے کا مطلب تھا کہ اگرچہ الزبتھ اس کی محبت کے قابل نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس سے شادی کی خواہش ظاہر کر رہا ہے اور شادی کی درخواست کر رہا ہے۔ اسے مکمل یقین تھا کہ الزبتھ کا جواب ہاں میں ہوگا۔ ایک تو شادی کی خواہش، اتنے مغرور انداز میں، دوسرے ڈارسی سے وابستہ گزشتہ شکایتیں۔ چنانچہ الزبتھ نے غصے کو دباتے ہوئے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ آپ کو میری وجہ سے یہ پریشانی اٹھانی پڑی۔ خیر جلد ہی آپ یہ سب کچھ بھول جائیں گے، کیونکہ میں آپ سے شادی کے لیے تیار نہیں۔ اس نے مزید کہا کہ ایک ایسے شخص سے جو میری بہن کی خوشیوں کو خاک میں ملانے میں شامل ہو، میں شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اور ہاں، آپ کے بارے میں مجھے مسٹر وکم نے بھی بتایا تھا کہ ان کے ساتھ آپ نے کتنا برا کیا۔ اور یہ ویڈیو بس یہی تک کافی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم